ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 164۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اپنی الوہیت کو، اپنی ربوبیت کو الوہیت کی دلیل بنایا۔ الوہیت کیا ہوتی ہے اور ربوبیت کیا ہوتی ہے؟ ربوبیت کا مطلب ہوتا ہے کہ رب ہونا، پیدا کرنے والا، نظام چلانے والا، کسی چیز کو ختم کرنے والا، یہ رب ہے۔ توحید ربوبیت اسے کہتے ہیں۔ اس میں آج تک اختلاف نہیں رہا۔ مشرکین مکہ ہوں یا اس سے پہلے کسی زمانے کے مشرک ہوں، سب اس بات پر متفق تھے کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا، بنانے والا، چلانے والا اور ختم کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ آپ قرآن مجید میں جا بجا کھول کر دیکھیں، اس پر سب کہیں۔ البتہ آج کے زمانے کے مشرک اتنے بعض بدتر ہیں کہ وہ بعض چیزوں کو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ ڈولے شاہ کی چوئی ہے، یہ کیا ہے، یہ فلانے کی پیدا کردہ چیز ہے، یہ فلانے نے بنائی ہے جی۔ آج کے جو شرک کے اندر لت پت لوگ ہیں نا، یہ اس غلاظت کے اندر کچھ سب سے آگے نکل گئے ہیں، وگرنہ پہلے توحید ربوبیت پر سبھی متفق تھے کہ وہ صرف اور صرف ایک اللہ کرنے والا، اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا ان کے اس اقرار کو ربوبیت کی، الوہیت کی دلیل بھی بنایا کہ جب تم مانتے ہو کہ پیدا کرنے والا، نظام چلانے والا، ختم کرنے والا ایک رب ہے، تو پھر عبادت کیوں غیر کی ہو؟ جس نے پیدا کیا، جس نے سب کچھ دیا، عبادت بھی اس کا حق ہے، کیونکہ عبادت تو ہے نام شکریہ کا۔ یہ عجیب ہے کہ تم کھاؤ پیو اور نعمتیں میرے رب کی لو اور شکریہ کسی اور کا ادا کرو۔ تو جو اس احسان کرے، شکریہ تو اس کا ادا کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بھی دلائل پیش کیے کہ بتاؤ اس کو کس نے پیدا کیا؟ زمین آسمان، یہ دن یہ رات، یہ کشتیاں، اور جو بادلوں سے اس نے بارش برسائی، اور یہ سب نظام کس نے؟ اللہ نے۔ تو پھر عبادت بھی کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی۔ گویا توحید ربوبیت کو توحید الوہیت کی دلیل بنایا۔ پیچھے والی آیت مبارکہ میں ایک دعویٰ تھا کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، اس پر دلیل یہ پیش کر دی، اس لیے کہ اس اکیلے نے یہ سب کچھ پیدا کیا، اس کے ساتھ تو کوئی اور شریک نہیں ہے۔ جب شریک نہیں تو پھر کیسے ہم اور کی عبادت کی آپ کو اجازت دے سکتے ہیں؟ یہ ہے اس آیت کا پیچھے سے ربط۔ اب آئیے کچھ کلمات کی وضاحت۔ بے شک زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں، زمین آسمان کے پیدا کرنے میں نشانیاں ہیں۔ آسمانوں میں اور زمین میں کیا نشانیاں؟ بغیر ستون کے، بغیر کسی جوڑ کے اتنا بڑا آسمان اس نے کھڑا کر دیا، نہ اوپر سے رسیاں باندھی، نہ نیچے سے کوئی تھم کھڑے کیے، لیکن صرف ایک آسمان اس کے حکم سے کھڑا ہے۔ اس نے کہا رک جا، وہ رک گیا، بس یہ ستون ہے۔ اس میں نشانی ہے، دن کے وقت اس کا رنگ کچھ، رات کے وقت کچھ، سورج چاند ستارے اس کے اوپر، بادل اس کے اوپر، اور اس کے دروازے ہیں لیکن نظر نہیں آتا۔ اللہ کا حکم، اللہ کے فرشتے ان دروازوں سے نیچے آتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، کسی کو نظر نہیں آتا۔ آج تک نہ ان میں دڑاڑ، نہ ان میں شگاف، نہ ان کا رنگ پھیکا پڑا، نہ اس میں کسی قسم کا ثقب۔ کتنی بڑی نشانی ہے۔ اور آسمان پھر کتنا بڑا ہے، ہم زمین پر رہتے ہوئے آسمان کو پورا دیکھ نہیں سکتے، ایسے ہی ہے۔ لیکن آپ زمین سے تھوڑا سا اوپر چلے جائیں تو آپ کو دنیا کی جو زمین ہے وہ گول گیند، پھر جتنا اوپر جاتے جائیں گے بالآخر ایک نقطہ نظر آئے گی رب کے نظام میں، ایک نقطہ سا، اور مزید اوپر جائیں گے تو شاید آپ کے لیے وہ دیکھنا بھی مشکل ہو جائے۔ آپ اندازہ کیجئے پھر ایک آسمان
رب کی اس زمین سے کتنے کروڑ گنا بڑا ہے، شاید گنتی کی ہم اپنی زبان سے عدد کے ساتھ اس کو بیان نہ کر سکیں۔ یہ جب زمین نقطہ ہے، نقطہ، تو آسمان تو یہاں پر رہ کر دیکھا ہی نہیں جا سکتا، پھر آسمان اور زمین کی کیا نسبت ہے؟ اور یہ پہلا آسمان ہے، پہلے کے اوپر دوسرا وہ ہے جو قبہ ایسے وہ اس کو گھیرے ہوئے ہے، ساری زمین اور پہلے آسمان کو وہ گھیرے، وہ اس سے بڑا، تیسرا اس سے بڑا، چوتھا، یوں 7 آسمان، 7 آسمانوں سے اوپر اللہ کی کرسی، کرسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش۔ کتنا بڑا رب کا یہ بنایا ہوا آسمانوں کا نظام ہے، کبھی اس پر غور کیا ہے؟ اور آسمان، اتنا بڑا آسمان، لیکن اللہ کے فرشتوں سے بھرا پڑا ہے، اور آسمان ہلتا ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ ہلے۔ جس طرح بیڈ کے اوپر وزن ڈلتا تو اس کے چولہے چونچی آوازیں نکالتے ہیں نا، اس طرح آسمان کی آوازیں ہیں اس کے اوپر بوجھ کی وجہ سے۔ خیر، یہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی تخلیق کی نشانیاں بیان کی، اور یہ کیسے بنا؟ اللہ نے دھوئیں سے بنایا، دھوئیں سے ایسی سخت چیز تصور میں بھی نہیں آ سکتی، لیکن رب نے بنائی۔ والارض، اور زمین، زمین میں نشانیاں، اللہ نے اس کو نرم کر دیا، تابع کر دیا۔ زمین اتنی سخت ہوتی تو انسان کا زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا۔ زندگی اور موت اللہ نے اسی میں رکھ دی، اس کے سوا کسی اور جگہ پر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ زندگی بھی اس میں اور موت بھی اس میں۔ اور پھر اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزیں اس سے اگائیں، پانی اس سے نکالا، طرح طرح کی معدنیات اور کیا کیا نعمتیں اللہ نے پیدا کی۔ زمین کے مختلف رنگ ہیں اور مختلف چیزیں، کہیں جگہ پر مٹی ہے، کہیں ریت ہے، کہیں پر یہ پہاڑ ہیں اور کہیں شور زدہ، ایک قسم کی ہے زمین۔ پھر پہاڑوں کے رنگ، پھر اس میں ندیاں، نالے، پھر اس کے اندر دریا، پھر اس کے اندر سمندر، پھر کیسے اس کو ٹکایا اللہ تعالیٰ نے، اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے کہ یہ ہلے نہ، اور پھر اس زمین کے اندر رستے، کوئی ایک نشان نہیں ہے۔ آج تک انسانیت کتنی ہو چکی ہے اور کتنی گزر چکی، انسانیت آج تک زمین بھر نہیں سکی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی زمین بنائی، فرمایا اس پہ غور کرو۔ اس آیت مبارکہ میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جو عقل والا ہے نا، وہ زمین اور آسمان سے نشانیاں لیتا ہے اللہ تک پہنچنے کی۔ تو میں اور آپ زمین اور آسمان پر کتنا غور کرتے ہیں؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے بڑے آسمان کو دیکھیں اور غور سے دیکھیں، آپ کے دل میں ہیبت آ جائے گی اللہ تعالیٰ کی۔ زمین پہ چلتے ہوئے اللہ کی نعمتیں کھاتے ہوئے، جھٹ میں کھایا پیا وہ گئے، اتنے غافلانہ زندگی نہ گزاریں، ذرا تھوڑا سا تصور میں جائیں، پھر پتہ چلے گا کہ یہ دنیا رب نے کیا بنائی ہے۔ میں نے تو وضاحت نہیں کی، اس کے اندر اتنی تفصیل ہے زمین کے اندر اور آسمان کے اندر کہ انسانی عقل دھنگ رہ جائے، لیکن اللہ فرماتا ہے اس پہ غور و فکر کرو۔ واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے آنے جانے میں، مختلف ہونے میں، کبھی دن چھوٹا رات بڑی، کبھی رات چھوٹی دن بڑا، اور کیسے آہستہ آہستہ رات جاتی ہے اور آہستہ آہستہ دن آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ رات آتی ہے اور آہستہ آہستہ دن جاتا ہے۔ بیک وقت یکدم سورج کی تپش پھیل جائے، انسانی جسم ہی اچانک اس تبدیلی کو برداشت نہ کر سکے، اچانک رات کی ٹھنڈک ہو جائے، انسان اس تغیر و تبدل کو فوری طور پہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے دن رات کا کیسا نظام بنایا، اور پھر رات کے اندر اللہ نے کیسا سکون رکھ دیا، دن کے اندر اللہ نے کاروبار کا کیسا ذریعہ بنا دیا۔ کبھی سوچا ہے رات کے کیا فوائد ہیں اور رات کے جو لوازمات ہیں اس کے کیا فوائد؟ پھلوں کے پکنے میں، پھلوں کی مٹھاس کے اندر رات کا حصہ ہے، چاندنی، اور فصلوں کے پکنے میں دن کے سورج کا حصہ ہے۔ یعنی ہماری خوراک کا بھی دن اور رات کے ساتھ تعلق ہے۔
ہمارے پینے والی چیزوں کا دن رات کے ساتھ تعلق ہے، اگرچہ ہم نہیں سمجھ پا رہے اس کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دن رات کا جو نظام بنایا، ایک دوسرے کے پیچھے آگے پیچھے چل رہے ہیں، چلتا جا رہا نظام، لیکن اس میں نشانی کبھی دیکھا ہم نے؟ سوچا صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے، غافلانہ زندگی، کبھی سوچے نہیں یار آج پھر دن گزر گیا، پھر رات آ گئی اور تھوڑی دیر بعد رات گزر جائے گی، پھر میں دن میں، آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس پر غور و فکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پہ غور و فکر کرو، یہ کتنی بڑی نعمت ہے دن اور رات کا آنا جانا۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور اس کشتی میں جو سمندر میں چلتی ہے ان چیزوں کو لے کر جو لوگوں کا نفع دیتی، یعنی تجارتی سامان لے کر، اور اسی طرح سمندر سے مچھلیاں پکڑنا، سمندر سے جواہرات نکالنا، یہ سب کی سب چیزیں اس میں شامل۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں، یہ بھی نشانی ہے۔ کبھی سوچا اصل میں جو چیزیں ہمیں اللہ کی طرف سے مل گئی نا، اس پر ہماری سوچ نہیں ہے۔ دنیا ایک چھوٹی سی مشینری بنا دے تو ہم کہتے ہیں واہ جی واہ کیا بات، اتنا بڑا بحری جہاز اس کو سمندر اٹھاتا ہے، نہیں ڈوبتا، اور ہلکا سا اور باریک سا ایک باریک سی سوئی اس میں پھینک دو وہ ڈوب جائے گی۔ کون نہیں ڈوبنے دیتا اس کو؟ اللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ اس سمندر کو برف کی طرح سخت کر دیتا، اس میں جہاز چل پاتے؟ کس نے اس کو ڈوبنے سے روک دیا؟ اللہ۔ اور ہوائیں پھر اس کو لے کر چلتی ہیں، ہواؤں کو کون چلاتا ہے؟ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کشتیوں میں بھی اس پر بھی غور کرو، اس میں نشانیاں ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مزید اپنی کچھ جو ہے وہ نشانیوں کا ذکر کیا، جس کو ہم انشاءاللہ کل کے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔